بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کے تعارف کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے، حتیٰ کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایک شخص جنگل میں پہاڑوں میں پیدا ہوا اور وہیں اس کی زندگی گزری، اس تک کوئی بندہ دین کی بات لے جانے والا نہیں پہنچا۔ کسی نے اس کو دین کا، شریعت کا، اسلام کا تعارف کرایا ہی نہیں ہے، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ اس کے باوجود اللہ نے جو اس کو عقل دی ہے، عقل کے ذریعے اللہ کے وجود کو ماننا اس پر پھر بھی فرض ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اسی حالت میں موت آئی تو قیامت کے دن وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر وہ یہ کہے کہ جی میرا تو قصور کوئی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی آیا نہیں سمجھانے والا، تو اس کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، شریعت کی تفصیلات تو اس تک نہیں پہنچی، نماز اس تک نہیں پہنچی، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکامات وہ تو کسی کے پہنچانے سے پہنچیں گے، لیکن اللہ رب العزت کا جو تعارف ہے وہ تو انسان کی عقل کی آواز ہے۔ عقل اللہ نے اس کو دی ہے، اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، تو اس نے اپنی عقل کے خلاف زندگی گزاری ہے، اس وجہ سے وہ بھی مجرم ہے۔ تو جب پہاڑ میں رہنے والا، جنگل میں رہنے والا، جس تک کوئی داعی نہیں پہنچا، وہ اگر اللہ کا تعارف حاصل نہ کرے وہ بھی مجرم ہے۔ اور جو اس ماحول میں رہ رہا ہے، جہاں قدم قدم پہ بتانے والے موجود ہیں، ماحول ہے ایمان کا، اللہ کی آواز، یہ اللہ اکبر کی صدائیں روزانہ درجنوں بار ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، تو ایسے ماحول میں رہ کر جو اللہ کے تعارف سے غافل ہوا تو سوچئے وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ اس کو تو اللہ کی دھرتی پہ رہنے کا حق ہی کون ہی ہے، اس کا تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ کھائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرے، اس کو تو یہ بھی حق نہیں ہے۔ اس نے بھی اللہ کا تعارف، اللہ کی محبت حاصل کرنا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا، اس کے لیے رونا، اس کے لیے تڑپنا، جس طرح بچہ اپنی ماں سے تڑپ کر رو کر چیز مانگتا ہے، منوا لیتا ہے، ماں پہلے ڈانٹتی ہے، نہیں دیتی نہیں دیتی، بالآخر وہ لے ہی لیتا ہے رو رو کر۔ اللہ سے اللہ کی محبت رو کر مانگنے کی چیز ہے بھائی۔ ہم اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑائیں، کبھی ہم نے اللہ کی محبت لینے کے لیے کوئی رونے کی کیفیت بنائی ہے؟ کبھی اس طرح اللہ سے ہم نے اس کی محبت مانگی ہے؟ ایسی ہماری زندگی گزر رہی ہے، پھر ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ تو ان مجالس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ایک فکر پیدا ہو جائے۔ کوئی نئی باتیں نہیں ہوتی، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک فکر پیدا ہو جائے، بولنے والا بھی اس نیت سے بولتا ہے اور وہ بھی اسی جذبے سے کہ بولنے والے کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے، سننے والوں سننے والیوں کے دل میں، کہ ہم نے اللہ کی محبت مانگنی ہے، لینی ہے۔ اللہ کی محبت لینے کے لیے سفر بھی کرنے پڑ جائے، جو خانقاہی نظام ہے، لمبے لمبے سفر۔ لاہور میں بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر مبارک سے کئی عرصے تک خوشبو آتی رہی۔ ان سے اللہ کی محبت لینے کے لیے کوئی میلوں کے پیدل سفر کر کے لوگ آتے تھے۔ ہر جمعرات ان کا درس قرآن اور مجلس ذکر ہوتی تھی، 40 50 میل سے پیدل ہر جمعرات لوگ وہاں پہنچتے تھے۔ وہ کیا لینے جاتے تھے؟ اور سواریوں پر تو اس سے بھی دور دور سے آتے تھے۔
حتیٰ کہ ایک بزرگ ڈیرہ اسماعیل خان کے گزرے ہیں، وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لاہور پیدل جاتے تھے۔ تو یہ مشقتیں کیوں ہوتی تھیں؟ اور عجیب عجیب واقعات، حالات ہیں یہ جن اللہ والوں کے تم نام سنتے ہو، حضرت علی حجوری رحمہ اللہ، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ فلاں فلاں بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ، یہ بڑے بڑے بزرگوں کے نام آپ سنتے ہو۔ اللہ نے ان کو کیوں چمکایا؟ ان کے زمانوں کے جو بادشاہ تھے آج ان کو جانتے ہی کون یہ کس زمانے کے لوگ تھے۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے مشائخ۔ تو ان کو اللہ نے کیوں چمکایا؟ کہ انہوں نے اللہ کی محبت لینے کے لیے بھی بڑی محنتیں کی، اپنے کو کھپایا، اپنی زندگیاں لگا دی ہیں۔ شیخ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے کس کس کا نام لے، ایک سے ایک بڑھ کر ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کے درجے بلند فرمائے۔ اور ان کو اللہ پاک نے جو اپنی محبت عطا فرمائی اس کا کچھ ذرہ ہمیں عطا فرما دے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سہارنپوری، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ، جنہوں نے سب کچھ اللہ کی محبت لینے پہ لگا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بھئی، یہ لینے کی چیز ہے، یہ ڈھونڈنے کی چیز ہے، یہ مانگنے کی چیز ہے، اس کو فضول نہ سمجھنا، اس کو غیر اہم نہیں سمجھنا، اس کو مولوی کی بات سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا بھائی۔ یہ تو ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی مجبوری ہے۔ قیامت کے دن جب حاضری ہوگی تو من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ پاک ہر دل سے اپنی محبت چیک کرے گا، ہر دل سے اپنی محبت چیک کرے گا۔ اس کے دل میں میں کتنا اس کے دل میں وقت رکھتا ہوں۔ یہ جب قربانی آ رہی ہے، یہ روزے ہیں، اللہ پاک کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کیا غرض ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی مفاد نہیں ہے۔ قربانی کا موقع آ رہا ہے، ہم جانور ذبح کریں گے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا مفاد ہے؟ حج کے لیے حکم ہے، جاؤ حج کے لیے جاؤ، کپڑے اتار دو، 2 چادریں، سر ننگا، اور پاؤں سے جوتے بھی اتار دو، اور صدائیں لگاؤ، کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ۔ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا غرض ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیکھتے ہیں۔ اللہ تو جانتے ہی ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ کون میری محبت میں کتنا سچا ہے، کون کس کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو یہ 2-3 دن سے جو بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف کی، اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں سے ایک صفت قدرت ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ صفت قدرت، اس صفت کے بارے میں کتنے لوگ مغالطے کا شکار ہوئے اور اپنا ایمان انہوں نے برباد کیا، اور اللہ تعالیٰ کے تعارف کو اپنی سوچ اور اپنے زاویے کے مطابق سمجھنا چاہا تو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب دیکھو، اگر علماء کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو اس عقیدے کی وجہ سے لوگ گمراہ کر دیں گے، ایمان چھین لیں گے۔ ایک شخص دیہاتی آدمی تھا، علم اس کے پاس نہیں تھا۔ ایک طبقہ ہے دہریہ، یہ جو روس کے لوگ ہیں کمیونسٹ، یہ سارا طبقہ دہریہ ہے۔ دہریہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، ہوتے ہیں خدا کچھ نہیں، یہ سارا نظام جو کچھ یہ زمین آسمان چاند ستارے یہ خود بخود ہو گیا، نیچرل، اس کو کہتے ہیں نیچرل۔ نیچری بھی ایک طبقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار، اور بدقسمتی سے یہ طبقہ اس وقت مسلمان کہلانے والوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری کالجوں میں باقاعدہ یہ نظریہ پڑھایا جاتا ہے، سب کا۔ ہماری 12ویں کی کلاس، 12ویں کی جو سائنس کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ یہ سبق موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں ہے کہ یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے ایک دھماکے کی شکل میں آئی ہے، دھماکے کی شکل میں دھماکہ ہوا، یہ ساری کائنات بن گئی۔
واہ بھی واہ، عجیب دھماکہ ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ پہنچ گئی۔ تو یہ لوگ دہریے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کلمے کے نام پر بننے والا جو ملک ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک کے تعلیمی اداروں میں اللہ تعالیٰ کا انکار اور کفر پڑھایا جا رہا ہے، اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ ہر سال لاکھوں بچے اور بچیاں یہ نصاب پڑھ کے ایمان سے کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور کسی کو اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں، اس پر کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں سمجھتا۔ وہ یہ ہمارا بچہ فلانی کلاس پہنچ گیا، فلاں ڈگری کر لی، پھر اس میں ایمان بھی بچا ہے کہ نہیں؟ جو استاد کے سامنے بیٹھ کر یہ پڑھ رہا ہے، استاد اس پر اس کو دلائل دے رہا ہے، یہ لیکچر کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، یہ ایک نیچرل تھا، ایک فطرت کا ایک حیولہ تھا، یوں بن گیا، تو ایک ایٹم تھا پھٹا اور ایسا ہو گیا، تو وہ بچے خالی و ذہن وہ ایمان کیسے بچا سکیں گے؟ وہ بچے اور بچیاں جو کسی دینی گھرانے سے متعلق ہیں، کسی دینی علماء سے جن کا کوئی تعلق ہے، تبلیغی جماعت سے یا کسی اس طرح کے سسٹم سے جو جڑے ہوئے ہیں، انہی کا ایمان بچتا ہے، ورنہ ایمان نہیں بچ سکتا۔ اندازہ لگائیں کہ اس صفت قدرت کا انکار کر کے کتنے لوگ کفر میں جا رہے ہیں، اور لیبل اسلام کا ہے۔ اور یہی طبقے جب پڑھ کر، یہی بچے پڑھ کے جب پوسٹوں پہ پہنچتے ہیں تو کفر پھیلاتے ہیں۔ اس وقت جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں سوشل میڈیا پہ، کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے جج نے فیصلے میں یہ بات بتلائی، ریکارڈ پہ موجود ہے، کہ گستاخیاں کرنے والے اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں اور انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں، صحابہ کرام اہل بیت علیہم رضوان کی گستاخیاں، قرآن پاک کی توہین اور گستاخیاں، ایسی ایسی گستاخیاں اور ایسی ایسی ویڈیوز کہ صاحب ایمان اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کو نہ ہم بیان کر سکتے نہ دیکھ سکتے۔ اور وہ جو شیطان کر رہے ہیں ان کے نام پوچھو تو کسی کا نام محمد حسین ہے، کسی کا نام محمد مزمل ہوگا، کوئی عبد الرحمن ہوگا، نام سارے مسلمانوں والے۔ کچھ عرصہ پہلے ٹیکسلا سے ایک گستاخ پکڑا گیا، سزا ہو گئی اس پر۔ اس کا والد مسجد کا امام ہے، اس کی والدہ بچیوں کو پڑھاتی ہے، دینی گھرانے کے بچے، لیکن کالجوں میں گئے، ایمان تباہ کر بیٹھے، وہ گستاخی میں پکڑا گیا، اس کا سارا مواد پکڑا گیا، اور آئے روز واقعات، آئے روز کہ یہ کفر پھیلایا جا رہا ہے۔ خدا را ان محفلوں کو غنیمت جانے، علماء کے ساتھ جڑے، اپنے دل میں اہمیت بٹھائیں، تبھی ایمان بچے گا، اور کامیاب وہ ہے جو دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہے، اور سب سے بڑا ناکام وہ ہے جو ایمان کے بغیر گیا۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کی قدرت کے کیا کہنے، ایک مثال کے طور پہ، سمجھانے کے طور پہ، اتنی بڑی کائنات ہے جس کی وسعتوں تک ابھی تک کوئی سائنسدان نہیں پہنچ سکا، اس کائنات کی وسعت کتنی ہے، ابھی تک کوئی سائنسدان نہیں پہنچ سکا، اس کی حقیقت نہیں بتا سکا۔ ایک تخمین ہے، کسی نے کوئی لگا دیا، کسی نے کوئی لگا دیا۔ یہ اتنی بڑی جو کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اس جیسی کروڑوں کائناتیں، اربوں کائناتیں، آنکھ جھپکنے کی مقدار میں اللہ تعالیٰ پوری قوت کے ساتھ، پوری صفائی کے ساتھ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، ورنہ اللہ کی قدرت کو تو ہم بیان کر بھی نہیں سکتے، اس کی وسعت کیا ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ اب وہ جٹ آدمی جانور چرا رہا ہے، اسی طرح کے ایک دہریہ اس کے پاس گیا، وہ تو اللہ کے وجود کا انکاری ہے، پوچھا تم مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان، قرآن کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ قرآن میں یہ آیت آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔
یہ تو مانتے ہو؟ کہ مانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے؟ کیسا سوال کیا؟ جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر اللہ دوسرا خدا بھی تو پیدا کر سکتا ہے۔ اب وہ بیچارہ پھنس گیا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے تو توحید جاتی ہے، توحید تو یہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ دوسرا خدا نہیں پیدا کر سکتا تو علی کل شیء قدیر کا عقیدہ جاتا ہے۔ اگر مانتا ہے تب بھی ایمان برباد ہے، انکار کرتا ہے تب بھی ایمان جاتا ہے، کیا کرے گا؟ اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کیا کرو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اگر جواب نہیں آ سکا اور آپ نے فوراً کسی معالج سے کسی عالم سے رابطہ بھی نہیں کیا، آپ کا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا۔ ایمان تو اتنے میں جاتا ہے جس طرح یہ بجلی کا کرنٹ لگتے ہی دو تاریں جڑتے ہی پورے گھر میں دھماکہ ہو جاتا ہے نا۔ ایمان تو اتنا حساس چیز ہے بھائی۔ وہ بیچارہ علم تو نہیں رکھتا تھا لیکن تھا بڑا سمجھدار۔ اس نے کہا جی میں تو ان پڑھ جب بندہ، مجھے تو ان باریکیوں کا پتہ نہیں ہے، اور میں آپ کو مولوی صاحب کے پاس لے چلتا ہوں۔ یہ زبردست نکتے کی بات ہے بھائی۔ جب بھی آپ سے کوئی بندہ سوال کرے، کوئی ایسی بات کرے آپ کو پتہ نہیں ہے، خود الجھنے کی بجائے، شک میں پڑنے کی بجائے اس کو علماء کے پاس لے آؤ۔ تو یار مولوی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، بیمار کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اور اپنی گلی محلے کے ڈاکٹر سے مریض ٹھیک نہ ہو تو پھر اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، ادھر بھی نہیں تو پنڈی لے جائیں گے، پھر کراچی لے جائیں گے۔ اسی طرح علماء میں بھی ضروری تو نہیں ہر عالم سے آپ مطمئن بھی ہو جائیں، اس سے نہیں ہوئے کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ تو وہ اس کو مولوی صاحب کے پاس لے آیا، تو اس نے مولوی صاحب پر بھی یہی سوال کیا کہ علی کل شیء قدیر ہے، عقیدہ ہے، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسرا خدا پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کے سوال سے پہلے میرا بھی ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ دے رہے ہیں، اس کا جواب میں دوں گا۔ کیا سوال ہے؟ پوچھا شادی شدہ ہو؟ جی شادی شدہ ہو۔ کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے۔ بولا تمہارے گھر تیسرا بیٹا بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ چوتھا بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ بولا ہو سکتا ہے، ہم دونوں جوان ہیں، کوئی مشکل نہیں، چوتھا پانچواں ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر تمہارا باپ بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے، کیسی بیوقوفانہ بات ہے، میرے گھر میرا باپ کیسے پیدا ہوگا؟ میرے گھر جو پیدا ہوگا وہ میرا بیٹا ہی ہوگا۔ تو فرمایا بس تیرے سوال کا جواب بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ دوسرا خدا پیدا کرنے پہ قادر ہے، پر جس کو بھی وہ پیدا کرے گا وہ اللہ کی مخلوق ہی ہوگا۔ جیسے تیرے گھر جو پیدا ہوا وہ تیرا بیٹا ہی ہوگا، تیرا باپ نہیں ہوگا، اللہ بھی جس کو پیدا کرے گا وہ اللہ کی مخلوق ہی ہوگا۔ ایمان بچ گیا؟ یہ حربے ہوتے ہیں شیاطین کے پاس، گمراہ لوگوں کے پاس، اس لیے بھی عقیدے کو سنبھالو۔ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ عقیدہ تقدیر، عقیدہ قدرت ہے۔ اور یہ جو قدرت کا انکار کرنے والے، اس وقت آپ اخباروں میں بیان دیکھتے ہیں، قدرتی آفات کا مقابلہ ہم ٹیکنالوجی سے کریں گے، یہ قدرت کا انکار ہے۔ اللہ کی قدرت کا تم مقابلہ کر سکتے ہو، ایک مکھی اور ایک مچھر کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ڈینگی ایک مچھر ہے نا، کتنے سال ہو گئے ڈینگی کے خلاف لڑ رہے ہیں، آج تک اس کا قابو تو نہیں پا سکے۔ یہ وائرس کرونا، ہم تو کرونا کو ہم نے تو آج تک تسلیم ہی نہیں کیا، نری ایک بس ایک سازش تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے۔ اگر ان کے بقول مان بھی لیا جائے تو وہ بھی ایک وائرس، ایک چھوٹا سا جرثومہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تو اس کو ساری دنیا مل کر قابو نہیں کر سکی، اور کہتے ہیں جی ہم قدرتی آفات کو روکیں گے، زلزلوں کو روک کے دکھاؤ، طوفانوں کو روک کے دکھاؤ۔ یہ اس طرح کے بیانات، یہ بکواسات، یہ ایمان کی تباہی ہے۔ اور پڑھنے والے وہ اخبارات پڑھتے ہیں، وہ بیانات سنتے اور دیکھتے ہیں، اگر وہ بھی ان کی ان بات کو تسلیم کرتے ہیں تو ہر پڑھنے والا، ہر سننے والا، اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔